الگ بات ورنہ قرآن مجید کے بارے میں آج میں کچھ ایک مضمون ہے، میں نے ترجمان القرآن میں پڑھا، 10 کا شمارہ موت کے بعد، اس کے بارے میں اس کے مضمون پڑھا ہے نا، اس کے متعلقہ کچھ سوال پوچھوں گا آپ سے جی۔ آپ سیکنڈ کرتے جائیے، اگر ٹھیک ہے تو صحیح ہے، نہیں تو وہ اپنا یہ ہے کہ کیا اپنا جب روح نکلتی ہے تو اس کو رب عز و اجل کے پاس لے جایا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرماتا ہے اسے آخری میعاد یعنی قیامت تک کے لیے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جاؤ۔ صاحب جی ذرا رک جائیں نا، آپ کا پڑھنا کچھ درست نہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ عز و جل کوئی لفظ نہیں، عزا و جل، عزا و جل، عین پر بھی زبر ہے، زا پر بھی زبر ہے، یہ ہے بس پر بھی عزا و جل۔ اچھا جی، تو وہ سدرۃ المنتہا کی طرف یعنی قیامت وہ حکم ہوتا ہے کہ اسے آخری میعاد یعنی قیامت تک کے لیے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جاؤ، اور کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اسے اوپر لے چڑھا لیا جاتا ہے، اسے آسمان والے کہتے ہیں کہ ایک خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اور اس سے آخری میعاد یعنی قیامت سجین میں یعنی سجین اور علیین جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ سجین اور علیین بالکل یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، جو آپ نے قبر جو تھی نا وہ تیار ہو رہی تھی، پھر دفن ہونے میں دیر تھی تو آپ وہاں بیٹھ گئے، تو 2-3 صفحے کی حدیث ہے، لمبا بیان کیا کس طرح موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، پھر روح نیک کی کس طرح نکالتے ہیں، بد کی پھر کس حال میں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، بد کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اسے نیچے پھینک دیا جاتا۔ تو علیین اور سجین کا اس میں ذکر آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کہا علیین اور سجین جو ہے نا، یہ میرے بھائی کوئی مقام نہیں ہے کہ کسی کوئی ایسی جگہ جہاں روحیں رہتی ہیں، یہ بات نہیں، وہ ایک آفس ہے جہاں لوگوں کا اندراج ہو جاتا ہے۔ جب آسمان پر روح رجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ علیین کا دفتر جو ہے، علیین بلند مرتبہ لوگوں کو کہتے ہیں علیین، اصل میں علیون ہے، پھر اس کا علیین عربی کے قاعدہ سے بن جاتا، یہ بلند مرتبہ لوگ کہا اس میں اس کا اندراج کرو اور واپس اس روح کو زمین پر لے جاؤ۔ یہ بھی اس نے پڑھا آپ نے یا نہیں؟ اس میں لکھا کہ حکم ہوتا لے زمین پر ہی جاؤ، وہ واپس زمین پر ہی آ جاتی، وہاں نہیں رہتی، اندراج ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ذکر ہے، یہ نہیں ذکر، یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ اندراج کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوا، وہاں اندراج اس کا کرو اور میرے بندے کی روح کو واپس زمین پر لے جاؤ، وہاں ہی رہے گا یہ۔ اسی طرح بعد ہے کہ سجین، سجن جیل خانے سے نا، کہ قیدیوں میں جہاں درج ہوتا ہے نا، کتاب مرقوم میں ایک دفتر ہے، اس میں اس کا نام درج کر، وہ بدماشوں کے دفتر میں درج ہو گیا، روحیں کہاں رہتی کہاں نہیں، اللہ نے کہا زمین پر ہی پھینک دو، وہاں سے یہ پیدا ہوا، وہاں سے دوبارہ پیدا کرو۔ اچھا، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ روحیں سب کی قبروں پر ہی ہوں، ذاتی ہوں، نیکوں کی، ہاں وہاں صرف اندراج ہوتے ہیں۔ علیین میں نیکوں میں اندراج ہو گیا واپس زمین پر۔ یہ پوری حدیث شریف میں آپ مشکات سے نکال کر پڑھیں نا، حکم ہوتا کہ میرے بندے کو واپس زمین پر لے جاؤ، اسی طرح اس کو بھی سجین میں درج کر کے یہاں ہی پھینک دیا جاتا۔ مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ میں آپ نے جب فیصلہ آباد کے قیام کے دوران یہ آپ کی کسی کیسٹ میں سنا، جب نیک روح کو لے جایا جاتا ہے وہاں پہ، تو جس طرح دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا، جو سفر کرنے کے بعد آتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا حدیث کے مطابق کہ وہ اس کو سلام بھیجتے ہیں کہ ہاں، اور وہ پوچھتا ہے وہ بندہ جو آنے والا ہوتا ہے نا روح، تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے ایک بندہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا فلاں دوست، میرا فلاں رشتہ دار، فلاں بندہ، تو وہ کہتے ہیں، وہ سارے حیران ہو کے پوچھتے ہیں نو ہو، یہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، وہ ادھر نہیں، وہ ادھر چلا گیا۔ یہ والی بات بھی جب یہ ہے تو عالمی ارواح کا کیا اس میں ہے کوئی؟ شاید آپ کی یادداشت خطا کر رہی ہے یا میرا بیان اس میں نہیں ٹھیک ریکارڈ ہوا۔ وہ جب جاتا ہے نا تو وہاں جو اس کے جاننے والے ہیں سب کو اطلاع ملتی ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، روحیں ملتی ہیں، اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا، کیونکہ مرنے کے بعد شعور ختم نہیں ہو جاتا، ہوش حواس شعور ساری یادداشت اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک ایسے آدمی کا ذکر آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گیا، اس کا جب پوچھتے ہیں نا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا کیا حال تھا، تو یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا۔ اس پر غمگین ہو جاتے ہیں اور وہ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اگر پہلے مر گیا اور ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا
تو پھر چھانٹی ہوگی، بدقسمت دوسری طرف نکل گئی. وہاں نیک و بد الگ ڈپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. عالم ارواح کا تھوڑا سا بیان کر دیں. عالم ارواح کا بیان کیا کریں، جب وہاں جائیں گے تو امین شاہ صاحب سب پتہ چل جائے گا. صرف یہ جانے کہ یہاں سے مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. سنتا، دیکھتا، چلتا، پھرتا سب کچھ اسی طرح ہے. اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ دنیا ہماری دسترس سے باہر، ہمارے پاس اس کا کوئی جغرافیہ نہیں. ہم یہاں رہتے وہاں نہیں جا سکتے. ان کا یہاں آنا نہیں، اگر یہاں آنا ہوتا تو ان کو پتہ نہ ہوتا کہ ہم گئے تھے گھر میں، وہ تو مر چکا. نہ وہ یہاں آتے ہیں نہ ہم وہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلام، درود، دعا یہ پہنچا دیتا ہے. جزا سزا کا عمل تو قیامت والے دن سے شروع نہیں، ابھی شروع ہو جاتا. چلیے بہت شکریہ. پکی جزا صاحب وہاں شروع ہوگی. آپ کے سوال پر مختصر کہہ دوں، کئی لوگ پریشان نہ ہو. ایک سزا جزا ہوتی ہے عدالت میں کارروائی کے بعد. مقدمہ چلا، فرد جرم عائد ہوئی، بعد میں فیصلہ ہوا کہ اس درجہ کا مجرم وہ سزا. یہ قیامت کو ہوگی. ایک ہوتا کہ گرفتار کر لیا، اس کو جیل حوالات میں بند کر دیا. دوسری طرف ایک نیک آدمی ہے جو گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، ریسٹ ہاؤس میں. اسی طرح کا فرق ہے کہ نیک روح جاتے ہی بنگلوں میں بیٹھ جاتی ہے، خوشبوئیں، راحت ہے، وہ بھی انتظار کر رہی ہے آخری فیصلے کا. وہاں اصل سارا فیصلہ ہوا قیامت کو، مگر راحت میں ہے، آرام ہے، خوشبوئیں ہیں، بستر ہیں. دوسرا جاتے ہی جیسے حوالات میں جوتیاں پڑتی ہیں، قید ہے، گندگی ہے، پھنسا ہوا. باقی مقدمہ جو ہے پورا یہ قیامت کو چلے گا. یہ صرف حوالات اور جیل کا فرق ہے. اب حوالات میں بند ہیں، وہاں پھر جوڈیشل جیل میں جائیں گے، پھر فیصلہ ہو کس وارڈ میں ان کو بھیجا جائے. جی